www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، گزشتہ ہفتے اور اس سے بھی پہلے فلسطین کے معاملات کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اور اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ موجودہ حالات میں جو فلسطین میں مجاہدین کے ساتھ اور وہاں کے عوام کے ساتھ، عورتوں اور بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہم میں آپ سے کسی سے مخفی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں عالم اسلام کی جو بے حسی ہے وہ بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. جبکہ جہاد وہاں فرض عین ہو چکا ہے اور ظلم کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، لیکن جو چیزیں ہمارے آپ کے عوام الناس کے بس میں ہیں، جو ہم بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، اگر وہ بھی نہ کریں تو یہ گناہ کبیرہ ہے. ان کی مدد کرنا بقدر استطاعت وہ فرض عین ہو چکی ہے. ہم جا کے لڑ نہیں سکتے، رکاوٹیں ہیں، لیکن یہاں بیٹھ کے جو کر سکتے ہیں وہ فرض عین ہے. وہ نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، ایسے ہی جیسے نماز چھوڑنے کا گناہ ہے، جو فرض نماز ہے، فرض روزے کا چھوڑنے کا گناہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. حضرت اوس بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کہ جو آدمی کسی ظالم کے ساتھ چلے، یعنی اس کا ساتھ دیتا رہے، اور اس لیے چل رہا ہے کہ اس کو تقویت حاصل ہو، اور وہ جانتا ہے، یہ نہیں کہ انجانے میں ایسا کر لیا، انجانے میں تو پکڑ نہیں ہوتی، اللہ معاف کر دیتا ہے. جانتا ہے یہ بات کہ یہ ظالم ہے، اور جانتا ہے یہ بات کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس سے اس کو تقویت پہنچے گی، تو ظالم ہونا اسے معلوم ہے. تو اسرائیل کا ظلم اور اس کے ساتھ امریکہ اور برطانیہ کا ظلم اور مغرب اور یورپ کا ظلم اور عربوں کا ظلم، یہ کسی سے چھپا ہوا ہے؟ بتائیے بھائی، سب کو معلوم، اور خود انہیں معلوم ہے. یہ ظالم بھی جانتا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں. بعض ظالم ایسے ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم ظلم نہیں کر رہے، یہ ایسے ظالم ہیں کہ جانتے ہیں کہ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ ایسی سرزمین جو وہاں کے فلسطینیوں کی ہے، عربوں کی ہے، اور صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے اس پر دنیا کے کونے کونے سے یہودیوں کو لا کر بٹھانا، جن کا واسطہ ہی کوئی نہیں اس سرزمین سے، تو یہ دہشت گردی نہیں ہے. یہ جبر سے کسی کی ملکیت پر قبضہ کرنا نہیں ہے، اسے بٹھا دیا. امریکہ اور برطانیہ اور مغربی ممالک نے مل کر، اور منافق عربوں نے ساتھ مل کر انہیں بٹھایا، انہیں جمایا، اور آج تک ان کی مدد کر رہے ہیں، پشت پناہ بنے ہوئے ہیں ان کے. تو ارشاد فرمایا کہ وہ اسلام سے نکل گیا، فقد خرج من الاسلام. یہ بہت بڑی وعید ہے، بہت واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. اب مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ جو ادنا سی چیز یہاں کر سکتے ہیں، ہم میک ڈونلڈ کی چیزیں کھا رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں ان کی چیزوں کی. یہ کس کا ہے میک ڈونلڈ؟ یہودیوں کا. KFC کی مصنوعات لیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کس کا ہے؟ یہودیوں کا. کوکو کولا، پیپسی کولا، RC کولا، یہ جتنے کولے ہیں اور جتنی 7 اپ ہیں، یہ سب یہودیوں کی ہیں. ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور وہ اس پیسے کو دے رہے ہیں، کھلا دے رہے ہیں، اسرائیل کو مدد کر رہے ہیں.
وہ ان سے ہتھیار خرید کر آپ کے مسلمان معصوم بچوں کا قتل کر رہا ہے، خون بہا رہا ہے۔ تو مسلمانوں پر یہ فرض عین ہو چکا ہے یہ بھی کہ یہ ان چیزوں کا مقاطعہ کریں، کیونکہ جہاد کا حصہ ہے، جہاد میں یہ بھی شامل ہے۔ یہی نہیں جہاد میں کہ بندوق چلائے، اور بندوق ہم چلا نہیں سکتے لہٰذا ہم باقی کام بھی نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ جو کر سکتے ہو وہ کرو، جو بس میں ہے وہ کرو۔ لہذا ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دسترخوانوں پر یہ دعوتوں میں، شادی بیاہوں میں پیپسی اور کوکو کولا رکھتے ہیں، اس کی کیا فائدہ ہے؟ بالکل گناہ اور حرام ہے۔ جبکہ پانی موجود ہوتا ہے، پانی رکھو۔ ہمارے گھر میں، ہمارے مہمان خانے میں، مدرسے میں، خانقاہ میں آج سے نہیں کئی سالوں سے الحمدللہ یہ معمول ہے کہ دسترخوان پر کوئی مشروب اس قسم کا نہیں رکھا جاتا، جس میں اچھے مالدار بھی، غریب بھی، درمیانے بھی، سب ہوتے ہیں ہمارے ہاں دسترخوان پر۔ لیکن پیپسی کولا، آر سی کولا، 7 اپ یہ ہمارے دسترخوان پر ہوتا ہی نہیں۔ عام پانی ہوگا، سادہ پانی۔ برف والا پینا ہے، برف والا رکھ دیا جاتا ہے، کم ٹھنڈا ہے وہ رکھ دیں گے۔ پانی ہی تو ہے، اصل تو پانی ہے، اصل نعمت اللہ کی پانی ہے۔ کوکو کولا، پیپسی کولا یہ کوئی نعمت نہیں ہے، انعام نہیں ہے، یہ فضول خرچی اور اسراف ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین لا تسرفوا، یہ بھی آتا ہے، اسراف نہیں کرو۔ اور یہ تو ہے ہی تبذیر، ان المبذرین یہ کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ لہذا میک ڈونلڈ سے خریدنا اور کھانا اور پینا، KFC سے، اور اسی طرح یہودیوں کے بہت سارے ہیں جن کے مجھے نام نہیں آتے اور آپ کو آتے ہیں، جو میری باتیں سنتے ہیں انہیں پتہ ہے، وہ اخوان شیاطین ہیں قرآن کے فرمان کے مطابق۔ اپنے کو بچائیں اس نحوست سے، یہ آخرت اور قبر دونوں برباد کر دے گا یہ عمل، اور مظلوموں کی آہ الگ پڑے گی، مظلوموں کا صبر الگ پڑے گا سب پر۔ یہ نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس سب کچھ ٹھیک ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، لہٰذا یہ سب چیز ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک نہیں۔ یہ لینا، ان چیزوں کو اپنانا اور انہیں فائدہ پہنچانا، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ انہیں فائدہ پہنچ رہا ہے اور وہ اس سے ہتھیار ہی خرید رہے ہیں، وہ چیزیں خرید رہے ہیں جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے، تو یہ سب پہ لازمی ہے کہ وہ اس سے بچے۔ خود ارشاد ہے نبی علیہ السلام کا، من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام، یہ اسلام سے نکل گیا۔ تو اس لیے بھائی مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی شادی بیاہوں تقریبات میں مکمل مقاطعہ کریں، اس کا بائیکاٹ کریں، اس کا، ان چیزوں کو بالکل استعمال نہ کریں۔ یہ آپ کا جہاد میں حصہ ہوگا، کیونکہ اس نے استطاعت ہم میں سے ہر ایک میں ہے موجود کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، یہ اسے کرنا چاہیے۔ کسی دعوت میں جائیں، آپ کے پیسے خرچ نہیں ہوئے، کوئی آپ کو بوتل پلا رہا ہے، آپ پھر بھی نہ پئیں، جیسے قادیانیوں کی اور شیزان وغیرہ کی، ایسے یہ بھی نہ پئیں۔ جیسے وہ مدد کرنا حرام ہے، ایسے یہ بھی حرام ہے۔ مجھے تقریباً الحمدللہ 55 سال ہو گئے ہوں گے، میں نے پیپسی کولا، آر سی کولا اور یہ کوک کولے چکھی بھی نہیں ہے میں نے۔ اس سے پہلے کبھی پی ہے، وہ بھی کبھی کبھی، پھر اس کے بعد مجھے اس سے نفرت ہو گئی، میں نے یہ چکھی بھی نہیں۔ آدھی صدی سے بھی زیادہ ہو گیا اس کو چھوڑے ہوئے۔ وہ چائے بھی مت پئیں جو یہودی کمپنیاں بنا رہی ہیں، چائے بھی میں نہیں پی رہا ہوں الحمدللہ، چائے کو چھوڑے ہوئے 45 سے 50 سال ہو گئے، چکھی بھی نہیں میں نے چائے، سب چائے کبھی کبھی، وہ بھی سال میں گنتی کی، اگر گنیں گے زیادہ زیادہ 6-7 دفعہ ہوگی جو میں پی لیتا ہوں، 10 دفعہ ہوگی، یعنی مہینے میں 1 دفعہ بھی نہیں ہے۔ وہ بھی میں پیتا ہوں جو اپنی ہو یا کسی مسلمان ملک کی ہو، یا یہ پشاور سے آئی ہے سبز پتی، ہماری اپنی، یہودیوں کی نہیں دیتے ہیں الحمدللہ۔ آپ کو کیا ہوا، ہمیں کیا ہو گیا، باقیوں کو کیا یہ نہیں کر سکتے؟ یہ کوئی بڑا کارنامہ تو نہیں ہے جو ہم نے کیا، ایک ارادہ کرنا ہے، پختہ ارادہ کہ میں یہ نہیں کروں گا، بس۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک طاقت رکھی ہے، اس کا نام ہے قوت ارادی، کہ ارادہ کی قوت ہے، اسے استعمال کریں کہ میں نے یہ نہیں کرنا، پھر آپ کی اللہ مدد کرے گا،
پھر آپ نہیں کریں گے، آسان ہو جائے گا، اتنا آسان ہو جائے گا کہ آپ کو بعد میں خیال آئے گا تو ندامت ہوگی کہ اتنا آسان کام میں نہیں کر سکا، اتنا آسان کام میں نے آج تک نہیں کیا، اور اتنے بڑے ظلم میں میں شریک رہا۔ یہ سارے احساس پیدا ہوں گے، یہ جاگ جائیں گے۔ لیکن اگر یہ چیزیں لیتے رہیں گے تو یہ ایمان کمزور ہوگا، یہ احساسات بھی نہیں جاگیں گے۔ جب ایمان میں جلا آئے گا تو یہ احساسات جاگیں گے، بیدار ہوں گے، پھر یہ دوسروں کو بیدار کریں گے۔ تو بھائی کچھ تو کرو، اتنا ہی کر لو، بچت ہی تو ہو رہی ہے تمہاری، پیسے انہیں نہیں جا رہے تمہاری جیب میں، اس کا دودھ لے کے بچوں کو پلا دو، بادام لے کر کھلاؤ، خود کھا لو، اخروٹ لو، بادام لو، کام کی چیز بناؤ۔ پیپسی کولا سے کیا ہوگا؟ نہ طاقت آتی ہے، نہ موٹا ہوتا ہے انسان، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک منہ کا مزہ، ذائقہ بس، اور وہ جہاں کے آنتوں کو برباد کرتی ہے، تیزاب ہے وہ، تیزاب۔ تو ان اشتہاروں پہ مت جاؤ، اشتہاری مت بنو کہ اچھے اچھے اشتہارات دیکھیں ان کے آ رہے ہیں اور بس بہہ گئے اس سیلاب میں۔ مضبوط پتھر بنو کہ بڑا بڑا سیلاب آ کر گزر جائے، پتھر اپنی جگہ مضبوط قائم رہے، خس و خاشاک بہ جاتے۔ اب ہم خس و خاشاک بنے ہوئے ہیں، پانی کا ہلکا سا ریلا ہم ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھینکتا ہے۔ مضبوط پتھر بنو، پہاڑ بنو، چٹان بن جاؤ، بڑے سے بڑے سیلاب تمہیں ہلا نہ سکے۔ اپنے اندر قوت ارادی پیدا کرو، اس کو استعمال کرو۔ اللہ نے طاقت دی ہے مسلمان میں، کافر میں دی ہے، یہ تو ہر انسان میں ہے قوت، کافر بھی اسی کو استعمال کر رہے ہیں۔ کیا یہ قوت ارادی نہیں ہے یہودیوں کی کہ ہم نے مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا، کچل کے رکھ دو؟ اب انہیں ترس ہی نہیں آ رہا، اتنا خون ہو رہا ہے، قوت ارادی ہے، وہ شیطان ساتھ ہے ان کے، وہ انہیں جما رہا ہے اس پر۔ آپ لگیں گے تو آپ کے ساتھ ملائکہ آپ کو جمائیں گے، ان کو شیطان جما رہا ہے اس چیز پر۔ ٹھیک ہے، کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ امریکہ کو شیطان جما رہا ہے، برطانیہ کو شیطان جما رہا ہے، ہندوستان کو شیطان جما رہا ہے، ان کے قرین شیاطین ہیں، آپ کے دوست ملائکہ ہوں گے۔ تو ہم بہت کام کر سکتے ہیں۔ جب جانے کا موقع آئے گا، رستہ کھلا، تو پھر انشاءاللہ وہاں جا کے بھی دیکھیں گے، لڑیں گے، جو بھی جس کا صلاحیت ہے وہ اس کو کام میں لائے گا، استعمال کرے گا۔ لیکن یہ تو خرچ نہ کرنے کی بات ہے، تمہارا پیسہ بچ رہا ہے۔ میں کوئی ایسی بات کہہ نہیں رہا کہ جس میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، نہ میں چندہ مانگ رہا ہوں آپ سے کہ ہمیں چندہ دے دو، فلسطینیوں کو دے دو، حالانکہ دے رہے ہیں، ہم مانگ رہے ہیں، لیکن اس میں تو یہ بھی مطالبہ نہیں ہے اس بات میں کہ بھئی ان کی چیزیں مت خریدو۔ آپ کے ملک میں جو نعمتیں ہیں، ان کی یہ پیپسی کی کیا اوقات ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان نعمتوں کو کھاؤ پیو، انہیں استعمال کرو، ان کی چیزوں کو چھوڑ دو۔ یہ یہودی غاصب ہیں، امریکہ غاصب، برطانیہ غاصب، انہیں زیادہ ان پہ شفقت اور پیار، انہیں ساری دنیا سے لا کے جمع کیا، کوئی ایک وطن ان کا کبھی بھی نہیں ہوا۔ روس سے لا کر انہیں وہاں بٹھایا، امریکہ سے لا کے بٹھایا، جرمنی سے بٹھایا، فرانس سے بٹھایا، لا کر انہیں ایران سے لا کے بٹھایا۔ اب بھی ایران میں سب سے زیادہ یہ ہے، اسرائیل کے بعد سب سے بڑی تعداد اصفہان میں، ایران میں ہے یہودیوں کی، ان کا مرکز ہے یہ، ایک اسرائیل، دوسرا ایران کا اصفہان۔ اور اول خروج جو ہوگا وہ جب دجال کا ہوگا تو اصفہان کی بہت بڑی تعداد فوج کی یہودیوں کی اس کے ساتھ نکلے گی، یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو اور بس جو بھی میں آپ کو کیا کہوں، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہنے کے لیے، جو کہہ سکتا تھا وہ کہہ دیا، اور میں خود عمل میں کوتا ہوں تو میری بات میں اتنی طاقت بھی نہیں آتی۔ اللہ ہمیں یہ کرے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم عمل میں مضبوط ہوں، پھر ہماری بات میں بھی طاقت ہو، اس کا اثر ہوگا۔ تو اس لیے اپنا ایمان کو جانچنا چاہیے اور ایسے اعمال کرنے چاہیے جس کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ جب ایمانیات سے ہوگا تو ایمان مضبوط ہوگا انشاءاللہ، اور وہ آسان سا نسخہ ہے کہ ان کا مقاطعہ کرو، ان کا بائیکاٹ کر دو، اس سے ایمانیات کی تقویت ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس دھوکے میں مت آؤ کہ اسرائیل، آخر وہ بھی تو یہودی ایک مخلوق ہیں، جیسے عیسائی رہ رہے ہیں ایک ملک میں، چائنا والے رہ رہے ہیں، وہ ہندو رہ رہے ہیں، ان کی سلطنت ہے، ایک ملک ہے، ایک ریاست ہے، ان کی بھی ہے۔ بھائی اگر ہے تو یہ وہاں رہیں، ہم نے کب روکا؟ اگر ہے تو وہاں رہیں، یہ تو ان کی ہے ہی نہیں۔ اس ملکوں میں واپس لے جائے امریکہ برطانیہ جہاں سے انہیں لایا تھا۔ اگر اتنے ہی لاڈلے ہیں وہاں نہیں لے جاتے تو ان کو تھوڑی سی جگہ، اتنا بڑا امریکہ ہے، امریکہ وہاں دے ان کو جگہ کہ یہ علاقہ یہودیوں کے لیے خاص کر دیا، وہاں یہودیوں کو لا کے لے جاؤ، سب بساؤ۔ روس کی اتنی بڑا سرزمین، پوری سرزمین، ایشیا کی آدھا ایشیا، آدھے سے زیادہ ایشیا تو صرف روس ہے پھیلا ہوا۔ روس میں انہیں جگہ دے دو، وہاں رکھو انہیں۔ چین میں دے دو، وہاں رکھو انہیں۔ برازیل میں دے دو،
اتنا بڑا ملک ہے برازیل. جنوبی امریکہ میں کئی ملک ہیں جو ریاستیں بڑی بڑی، وہاں پر آبادی نہیں ہے. ایک 4 ایکڑوں پر ایک مکان ہے جس میں 2 افراد رہ رہے ہیں. ایک مر گیا تو اکیلی بڑھیا ہی رہ رہی ہے، وہ بڑھیا مر گئی تو ایک بوڑھا ہی رہ رہا ہے. اتنے بڑے مکان میں بچے تو ہوتے نہیں، کتے ہوتے ہیں. بچے ہی نہیں ان کے، کتے پال رکھے ہیں. تو کتا ہے یا بڑی بھی ہے، کتا ہے تو یا بڑے میاں ہے یا دونوں ہیں اور کتا ہے بس. تو کیوں رہ رہے ہیں وہ 4 ایکڑ کے 5 ایکڑ میں؟ وہاں لے جاؤ انہیں، یہ وہاں رکھو انہیں لے جا کر. کینیڈا کتنا بڑا ہے، کینیڈا میں لے جا کے رکھو. اور آسٹریلیا تو پورا بر اعظم ہے، یہ اس طرف جنوب مشرق کی طرف یہاں سے. وہاں کیوں نہیں رکھتے لے جا کر؟ خالی پڑا ہوا ہے، خالی ہے. کئی 100 میل آبادی ہی نہیں ہے وہاں. آسٹریلیا میں کیوں نہیں رکھتے؟ تم جو اس کی مدد کر رہے ہو تو اس کو لے جا کے ان سب کو وہاں رکھو، یہاں کیوں لائے ہو؟ لیکن مسلمانوں کے سب دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کی دشمنی میں لائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فقط خرج من الاسلام، وہ اسلام سے نکل گیا. اس پر ہمارے پاکستان کے حکمران بھی، منصوبہ ساز بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی ان چیزوں کو دیکھے غور کرے. یہ باتیں ہماری جاتی ہیں واٹس ایپ میں بھی، سوشل میڈیا پر بھی، اسے چلائیں، یہ ان جرنیلوں تک بھی پہنچیں، اسٹیبلشمنٹ تک بھی جائیں، بیوروکریٹس میں بھی جائیں، سیاستدانوں کو بھی جائیں، جھنجھوڑیں، جو کر سکتے ہیں وہ کریں. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمارا ایمان مضبوط فرمائے اور ایمانی غیرت ہماری پیدا فرما دے. اگر مری ہوئی ہے تو اسے زندہ کر دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی رسوائی اور پکڑ اور گرفت اور اپنے عذاب اور قہر سے بچا لے. کیونکہ وعید آئی ہے جو پہلے میں بتا چکے ہیں حدیث میں کہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجیں گے اور عذاب عام ہو جائے گا، بہت بڑا عذاب بھیج دیں گے اللہ تعالیٰ. ان یبعث علیکم عذابا من عنده، اپنی طرف سے عذاب بھیج دیں گے اللہ تعالیٰ. ایک جگہ آتا ہے یوشک ان یعمہم اللہ بعقابہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی پکڑ میں گھیر لے، عام کر دے، بچے نہیں، کوئی نہیں بچے گا. ایسی پکڑ آ سکتی ہے خدا نخواستہ. ہم یہاں بیٹھ کر یہ سکون میں پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں ہم آرام سے ہیں، وہ دور ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ تو کہیں سے بھی گرفت کر لے اور کہیں سے بھی نکال کے باہر انسان کو بچا لے. تو اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور استقامت عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی وفات ہوئی، بہت تکلیف دے، اس کے لیے بھی دعا کرو، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر دے. ہمارے یہ مولانا صابر صاحب ہیں مدرس، یہاں ان کے ماموں کی وفات ہو گئی، ان کے لیے بھی دعا کرو، اللہ مغفرت کرے. اور بھی لوگ ہیں، سب کے نام ذہن میں نہیں ہیں، جماعت کے بھی ہیں، جمعیت کے بھی ہیں، مختلف خبریں آئی ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے.